یہ کہانی ہے ایک پیاری سی لڑکی کی جس کا نام ہانیہ ہوتا ہے۔ ہانیہ بہت پیاری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ جب بھی وہ کالج آتی ہے تو سارے لڑکے اس کی طرف دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر ہانیہ کبھی بھی کسی لڑکے کو لفٹ نہیں کرواتی۔ وہ تو بس صرف ایک ہی لڑکے کو دیکھتی ہے جس کا نام بلال ہوتا ہے، پر بلال کبھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایک دن ہانیہ بلال کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ کہ تم تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پڑھنے آتا ہوں، نہ کہ ٹائم پاس کرنے۔ ہانیہ کہتی ہے کہ ٹائم پاس کی بات چھوڑو، لیکن ہم ایک اچھے دوست تو بن ہی سکتے ہیں۔ کچھ دنوں میں دونوں کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ ہانیہ بلال کو پسند کرنے لگتی ہے، بلال بھی دل ہی دل میں ہانیہ کو پسند کرتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ کھاتے پیتے گھومتے پھرتے اور وقت گزارتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہانیہ بلال سے کہتی ہے کہ تم میرے گھر رشتہ لے کر آ جاؤ اور ہم شادی کر لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری شادی تمہیں سے ہو۔ اگر تم میرے گھر رشتہ لے کر نہ آئے تو میرے بابا میری شادی کہیں اور کر دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کی جلد شادی کر دی جاتی ہے۔ بلال جب ہانیہ کے گھر رشتہ لے کر آتا ہے تو ہانیہ کے والد بلال سے کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو؟ بلال کہتا ہے کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ لکھ کے کچھ ترقی کروں۔ لیکن ہانیہ کے باپ کہتا ہے کہ اگر تم ابھی کچھ نہیں کر رہے تو تم میری بیٹی کو کیسے سنبھال سکتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو بلال کہتا ہے کہ میرے ابو تو اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے گھر میں صرف میں اور میری ماں ہے۔ ہانیہ کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی ایک ایسے لڑکے کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں جس کے سر پہ کوئی بڑا ہی نہ ہو، نہ روپیہ نہ پیسہ ہو، اور تم اور تمہاری ماں تو صرف اکیلے ہیں، تو تم میری بیٹی کو کیسے سنبھال سکتے ہو؟ اب تم سیٹل ہونے کی کوشش بھی کرو گے تو سیٹل ہوتے ہوتے نہ جانے تمہیں کتنا وقت لگ جائے، تب تک میں بیٹی کو کیا گھر بٹھا کے رکھوں گا؟ تو بلال کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں دن رات محنت کروں گا اور آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ تو ہانیہ کا باپ کہتا ہے کہ اگر واقعی تم میری بیٹی کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط مان لو۔ میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے 1 کروڑ روپے کما کر دے دو۔ اگر تم مجھے 1 کروڑ کما کر دکھا سکتے ہو تو میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بلال کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں 1 کروڑ روپے کیسے کما سکتا ہوں؟ ہانیہ کا باپ کہتا ہے کہ میں تمہیں 2 سال کا وقت دیتا ہوں، 2 سال میں تم مجھے 1 کروڑ روپے کما کر دکھا دو۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالا ہے، بچپن سے میں نے اس کی کبھی کوئی خواہش کو ٹالا نہیں۔ وہ جب منہ سے کوئی لفظ نکالتی ہے تو وہ چیز میں حاضر کر دیتا ہوں۔ تم میری بیٹی کو کیا ہی کھلاؤ گے اور کیا ہی سنبھالو گے؟ بلال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی شرط مانتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ان 2 سالوں میں آپ کی بیٹی میری امانت ہے، ہانیہ صرف میری ہے۔ باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، 2 سال میں تم مجھے 1 کروڑ کما کر دکھا دو۔ کچھ ہی دنوں میں بلال اپنی پڑھائی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے ماموں کو فون کرتا ہے، اس کے ماموں UK میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر کے مجھے UK بلا لیں، میں وہاں آ کر محنت کروں گا، جی جان لگا دوں گا، لیکن مجھے آپ وہاں بلا لیں۔ بلال جب UK جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہانیہ سے ملنے آتا ہے اور وہ ہانیہ کو کہتا ہے کہ یہ اب ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہم 2 سال بعد ہی ملیں گے۔ ہانیہ کہتی ہے ایسا کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے بابا نے شرط رکھی ہے کہ ان 2 سالوں میں نہ میں تمہیں فون کروں گا اور نہ ہی میں تمہیں کوئی میسج کروں گا، تو پھر اس کے بعد ہم 2 سال بعد ہی ملیں گے، جب میں تمہارے باپ کے ہاتھ میں 1 کروڑ روپے رکھوں گا اور سیدھا بارات لے کر تمہارے گھر آؤں گا۔ تو ہانیہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ بلال UK چلا جاتا ہے۔ وہ وہاں جا کر خوب محنت کرتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے۔ 4 سال گزر جاتے ہیں پر بلال واپس نہیں آتا۔ ہانیہ کا باپ کہتا ہے کہ وہ دھوکے باز تھا، وہ اب نہیں آئے گا۔ ایسے لڑکوں کو میں جانتا ہوں جو محنت کرنا نہیں جانتے، اسی لیے میں نے شرط رکھی تھی کہ میں اپنی نازوں سے پلی بیٹی کو ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں کیسے دے دیتا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ دیکھو دھوکے باز بھاگ گیا۔ اسی لیے اس نے ہانیہ سے کہا کہ میں نے تمہاری شادی ایک اچھے اور امیر لڑکے سے فکس کر دی ہے، 2 دن کے بعد تمہارا نکاح ہے۔ ہانیہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بلال کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، وہ دھوکے باز نہیں ہے، اگر میں نے کسی اور سے شادی کی
तो धोखेबाज तो मैं हुई। हानिया का बाप कहता है कि शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दूंगा। उसकी माँ बहुत रोती है। उसकी माँ हानिया के आगे हाथ जोड़ती है कि बेटी मान जाओ, वरना मेरा घर खराब हो जाएगा। हानिया दुल्हन बन जाती है और वो अपने साथ नींद की दवाई की एक बोतल रख लेती है। थोड़ी ही देर में वो दवाई की पूरी बोतल खा लेती है और वो एक खत लिखती है। वो कहती है कि बिलाल, मेरे पापा ने तुमसे बात करने का मना किया था, इसलिए खत लिख रही हूँ। मैं तुम्हारी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने मौत को चुन लिया। बहुत ज़्यादा दवाई पीने की वजह से शादी के दिन ही हानिया की मौत हो जाती है। हानिया की मौत के बाद दानिश कुछ ही दिनों में लौट कर आ जाता है। वो हानिया के बाबा से कहता है कि मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। अब आप मुझे बताइए कि बारात लेकर कब आना है। तो हानिया की माँ कहती है कि तुमने बहुत देर कर दी। हानिया का इंतकाल हो चुका है। और वो हानिया का खत दानिश को दे देती है। ये सुनकर दानिश सदमे में चला जाता है। दानिश की तबीयत भी बहुत बिगड़ जाती है। कुछ ही अरसे बाद इस बीमारी से लड़ते लड़ते दानिश का भी इंतकाल हो जाता है। कभी कभी इंसान पैसे की चकाचौंध में सच्चे और अच्छे इंसान की कदर ही नहीं करता और अपने ही बच्चों के साथ नाइंसाफी कर बैठता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी औलाद के लिए हर फैसला सोच समझ कर करें। ये उनकी जिंदगी का सवाल है।